تو یہ اگلی بات یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی بھاگے تھے سیریا سے لبنان میں جنہوں نے وار کرائمز بھی کیے تھے، عام لوگوں کو مارا تھا، تو سیریا کی گورنمنٹ ان کو بھی پکڑ کے واپس لے کر آنا چاہتی، تو یہ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے، تو اس پہ دونوں گورنمنٹس بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جو لبنان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام ہے جوزف اون صاحب۔ اب لبنان کے پریزیڈنٹ جو ہے ان کا نام ہے جوزف اون صاحب۔ آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ جوزف اون صاحب کیوں لبنان کے پریزیڈنٹ ہیں، تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ لبنان میں ایک میکینزم بنایا گیا پچھلے 50-60 سال سے، کیونکہ لبنان پہ جو ہے وہ ویسٹرن انفلوئنس بھی ہے اور وہاں پہ پاپولیشن ڈیوائیڈڈ بھی ہے، تو لبنان پہ ایک میکینزم یہ بنایا گیا کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسلم ہوگا تو پرائم منسٹر کرسچن ہوگا، اور جو پارلیمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ شیعہ مسلم ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے ڈیوائیڈ ہے، کیونکہ اگر پریزیڈنٹ شیعہ ہوگا تو پرائم منسٹر کرسچن ہوگا، اور جو پارلیمنٹیرین جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ ایک طرح سے سنی مسلم ہوگا۔ تو آئی ایم سیئنگ کہ یہ ایک طرح سے ڈیوائیڈ بنایا گیا۔ تو فی الحال جب پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ ایک کرسچن پریزیڈنٹ ہے، تو ایک پاور شیئر کا میکینزم بنایا گیا ہے لبنان میں، تاکہ کرسچنز، مسلمز اور شیعہ مسلم جو ہیں یہ سارے مل کر آپس میں لڑائیاں نہ کریں اور یہ معاملات کو جو ہے بہتر رکھیں، اور یہ بڑا اچھا میکینزم ہے، پچھلے 50-60 سال سے اس پہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ اگلی بات سنیں گا، اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لبنان کے جو پریزیڈنٹ ہیں مسٹر جوزف اون، انہوں نے یہ کہا کہ the refugees issue would be resolved gradually. There are plans that we are discussing now with international support for the dignified and stable reunion of refugees. تو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ لبنان کے پریزیڈنٹ جوزف صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ریفیوجیز والا مسئلہ، یہ مسئلہ جلد سے جلد سالو ہو، تاکہ آنے والے ٹائم پہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور لبنان کے تعلقات آلریڈی یا بہتری کی طرف جا رہے ہیں سیریا کے ساتھ وہ بھی ہوں۔ اگلی بات سنیں گا، اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ایک پاس گرج بھی ہے دونوں کنٹریز کا، اس پاس گرج کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آئی تھنک احمد الشرا صاحب کی گورنمنٹ اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، اب ریسنٹلی ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہے دونوں کنٹریز کے درمیان، یہ ایگریمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے سیریا اور لبنان کے درمیان۔ سیریا اناؤنس آن فرائیڈے دیٹ اٹ ہیز ریچڈ این ایگریمنٹ ود لبنان ٹو ٹرانسفر سیرین پرزنرز ناٹ کنوکٹڈ آف مرڈر۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، سیریا کے بہت سارے جو پرزنرز تھے، یعنی پرزنرز کون سے؟ سیریا کے وہ بہت سارے لوگ جو جنہوں نے مائگریشن کی اس جنگ کے دوران اور سیریا میں جا کے وہ رہے، اور وہاں جا کے انہوں نے کوئی چوری چکاری یا کوئی جرائم کیے ہوں گے، لڑائی مار کٹائی لبنان کے اندر، ان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ تو سیریا کی گورنمنٹ کا لبنان کی گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جو لوگ جو معمولی چھوٹے موٹے کیسز میں اندر گئے تھے جیل میں، ان پریزنرز کو شفٹ کر دیا جائے گا سیریا میں، اور سیریا کی عدالت ان کے خلاف کیس چلائے گی۔ سو یہ ایک بات ہوگی۔ ہاں، لیکن جنہوں نے مرڈر کی ہیں، جنہوں نے قتل کی ہیں سیریا کے لوگوں نے جا کر لبنان میں، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو پھر لبنان کی حکومت ہی ان کو ڈیل کرے گی، بٹ جو چھوٹے موٹے کرائمس ہیں ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگلی بات سنیں گا، اگلی امپورٹنٹ بات ہے، ایک صاحب ان کا نام ہے مسٹر محمد طاہا الاحمد صاحب۔ طاہا الاحمد صاحب جو ہی از دا ڈائریکٹر آف عرب افیئرز ڈپارٹمنٹ آف دا سیرین فارن منسٹری۔ انہوں نے ایک ٹی وی ہے علی بیری کی ایک ٹی وی ہے، علی برکا ایک ٹی وی ہے سیریا کا، یہ لبنان کے فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں، ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، ان کا نام ہے محمد طاہا الاحمد، یہ سیریا کے آفیشل ہیں۔ ان صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وی ہیو ریچڈ این ایگریمنٹ ٹو ہینڈ اوور سیرین prisoners expect those who crimes involve shedding innocent blood، یعنی جن لوگوں کو قتل کیا گیا ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، باقیوں کو واپس کر دیا جائے گا جن کے چھوٹے موٹے کرائمس ہیں۔ اب یہ بات تو ہوگی بڑی امپورٹنٹ۔ اب میں آپ سے بات کروں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، حماس نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی فورن گورنمنٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ حماس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہ آج فورن گورنمنٹ کو قبول نہیں کرے گا۔ حماس بھی اپنی باتیں منوانے کی بھرپور کوشش کرے۔ میں حماس پہ رات 1 بجے والی ویڈیو میں بات کروں گا کہ اس کی طرف سے کیا اسٹیٹمنٹ آیا اور امریکہ کا کیا رسپانس ہوگا، کیونکہ امریکہ نے بھی اپنے 200 فوجی جو ہیں وہ اس ٹائم پیلسٹین میں بھیج دیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں کہ کل رات کو ایک واقعہ ہوا اور ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کی ٹویٹر پہ اور پورے ورلڈ پر، کہ اسرائیل نے صدرن لبنان پہ ایک ایئر اسٹرائک کنڈکٹ کی ہے جس میں تقریباً 300 گاڑیاں جلائی گئی ہیں، ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے لبنان میں، صدرن لبنان میں، اور 7 لوگ انجرڈ ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے کل جو ایئر اسٹرائک کیا یہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب لبنان اور سیریا کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور اسرائیل دوبارہ سے اسٹرائکس کر رہا ہے۔ اسرائیل کیا کہتا ہے وہ سنیے گا بات۔ اوکے، اب مور امپورٹنٹلی میں آپ کو ایک بڑی اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ اوکے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں حزب اللہ جو ہے اس کی پریزنس کہاں پر ہے سب سے زیادہ، اور اسرائیل سب سے زیادہ اٹیکس کرتا کہاں پہ۔ میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ اوکے، دیر وی گو۔ اب یہ میپ ہے، اوکے، تھینک یو۔ یہ سیریا ہے، یہ اسرائیل ہے، اور یہ لبنان ہے۔ اب اس چیز کو بڑے غور سے دیکھیے گا۔ یہ والا جو علاقہ ہے، یہ والا، اس کو کہتے ہیں صدرن لبنان۔
اس علاقے کو کہتے ہیں صدرن لبنان. جو 90% حزب اللہ کے کیمپس ہیں, 90% جو حزب اللہ اٹیکس کرتا ہے اسرائیل پہ, وہ اس علاقے سے کرتا ہے, اس علاقے سے کرتا ہے. اوکے, اس علاقے سے کرتا ہے. اسرائیل نے بھی صدرن لبنان پر ایک ایئر اسٹرائک کی ہے جس کے نتیجے میں 1 پرسن کی ڈیتھ ہوئی ہے, ایک سویلین کی, اور 7 لوگ زخمی ہوئے لبنان کے اندر. اب اگلی بات سنیے گا, مور امپورٹنٹلی اگلی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. اگلی بات اس ٹائم یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ لاسٹ نائٹ اسرائیل کیریڈ آؤٹ انٹینس ایئر اسٹرائک آن صدرن لبنان ارلی سیٹرڈے, یعنی رات کو تقریباً 12 بجے اسٹرائک ہوئی ہے, کلنگ 1 پرسن, واؤنڈنگ 7 اینڈ بریفلی کٹنگ اے ہائی وے دیٹ لنکس بیروت وتھ پارٹس آف صدرن لبنان. بیروت سے جو روڈ ایک جاتی ہے صدرن لبنان, وہاں پر ایک اٹیک ہوا ہے اور ایک بہت بڑی فیکٹری پر ایک اٹیک کیا گیا. یہ اٹیک ہوا کہاں پہ, سنیے گا. دا پری ڈان ایئر اسٹرائک آن دا ولیج آف مسلیہ, ایک مسلیہ ایک ولیج ہے صدرن لبنان میں جو ہے وہ جہاں پہ حزب اللہ کا ہاؤس ہولڈ بھی ہے زیادہ, struck a place that sold heavy machinery destroying a large number of vehicles. اب یہ ایک طرح سے انڈسٹریل ایریا تھا, یہاں پہ گاڑیاں بنائی جاتی ہیں. اب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں نہیں بن رہی تھی, بلکہ یہاں پر اس گاڑیاں بننے کے جو ہے وہ چھپائی میں جو ہے وہ جو حزب اللہ ہے وہ اپنا ملٹری اکوپمنٹ بنا رہا تھا. تو اسرائیل نے یہاں پہ اسٹرائک کی جس کے نتیجے میں 300 نئی گاڑیاں جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو گئی ہیں, اور جو فیکٹری ہے اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. 1 پرسن کی ڈیتھ ہوئی ہے, 7 پرسن لوگ اس ٹائم جو ہے وہ زخمی ہوئے. اب اسرائیل کیا کہہ رہا ہے, اسرائیل کی IDF اسرائیل ڈیفنس فورس بارے میں کیا کہہ رہی ہے, پھر میں اگلی بات بتانے کی کوشش کروں گا. The Israeli military is saying that it has struck a place where machinery was stored to be used to rebuild infrastructure for the militant Hezbollah group. اب وہی بات جو میں نے بتائی ہے, اسرائیل بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جو ملیٹنٹ یا حزب اللہ جو فریڈم فائٹرز ہیں وہ بیسیکلی اس ٹائم ان کے جو ہے وہ ایک جگہ پہ یہ اپنا سامان بنا رہے تھے ڈیفنس کا, یا جو بھی سامان بنا رہے تھے جس سے وہ اٹیک کرنے کے لیے کام کر سکتے تھے اسرائیل کو. وہاں پر جو ہے ناردرن اسرائیل کو, وہاں پر اس کو انہوں نے اسٹک کر کے اس کو تباہ کیا سو دیٹ دے کین ناٹ اٹیک اگین. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کی ہم امپلیکیشنز پر جائیں گے, اور پھر میں اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک اور ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے ساتھ آؤں گا. دیکھیے بات یہ ہے, اب سیریا کی حکومت بہت ویک ہے, میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. احمد الشرا صاحب کی حکومت بہت ویک ہے. احمد الشرا صاحب چاہتے ہیں کہ سیریا کے اندر جو اس ٹائم معاملات ان کے جو ہے وہ جن فیکشنز کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, لائک سوائڈا میں جو ایک علاقہ ہے, لائک کردش جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات سیریا کی بشار الاسد صاحب کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, وہ تعلقات ٹھیک ہوں. نمبر 1. احمد الشرا صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں, کس کے ساتھ, لبنان کے ساتھ ٹھیک ہوں, جو پاس میں گرجز ہیں وہ ختم ہوں. اور احمد الشرا صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی پیکٹ ہو جائے اسرائیل کا سیریا سے, تاکہ اسرائیل جو ہے وہ سیریا پہ بار بار اسٹرائک نہ کرے. یہ 3 بہت اہم چیزیں ہیں. دیٹس وائی وہ بیسیکلی کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ تعلقات کو بہتر کریں. اور کچھ دنوں میں اسرائیل اور سیریا کا, اسرائیل اور شام کا جو ہے وہ ایک سیکیورٹی میکینزم پیکٹ بھی ایگریمنٹ ہونے والا ہے. تقریباً 1 ہفتے بعد ہمارے پاس خبر آ جائے گی, بیکاز نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس ٹائم دونوں کنٹریز کے درمیان. اینڈ دیٹس واٹ اٹ از, کیونکہ سیریا از ناٹ ان اے پوزیشن کہ وہ کسی سے لڑائی کر سکے, وہ اتنی پاورفل گورنمنٹ